اس کے پاس سوائے اس کے اور کوئی بات نہیں ہوگی. وہ کہے گا ان یقولوا سمعنا واطعنا، وہ کہے گا میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سنا، رسول پاک کا ارشاد سنا، واطعنا، اور سر تسلیم خم کر دیا. جو حکم دیا رسول نے میں نے اس کو واجب مانا، جو حکم دیا رسول نے میں نے اس کو حجت مانا، جو فرمان صادر کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میں نے اس کو اپنا ایمان مانا، اسے قبول کیا، اپنے اوپر لازم کر لیا. فرمایا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، پس ایسا عقیدہ اور ایمان رکھنے والے ہی فلاح پانے والے ہیں. تو قرآن مجید نے اس مقام پر ایکسکلوسیولی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کو ہی ایمان قرار دیا ہے. اب اس کے بعد اس سے اگلا مقام ہے اسی سورہ النور کا، اور وہ آیت نمبر 53 اور 54 ہے. ابھی جو مضمون ہم نے بیان کیا یہ آیت نمبر 47 سے آیت نمبر 52 تک کا مضمون تھا. آگے بھی بالکل یہی چیز ہے. ارشاد فرمایا اس مقام پر وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلْ لَا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. یہ کہتے ہیں قسمیں کھاتے ہوئے آپ کے پاس آئیں گے. یہ بھی منافقین کی بات ہو رہی ہے. اے میرے حبیب قسمیں کھاتے ہوئے آئیں گے آپ کی بارگاہ میں، رسول کی بارگاہ میں، اور کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اللہ کی قسم کھاتے ہیں، اللہ کی قسم اگر آپ ہمیں اسپیسیفکلی حکم دیتے نا کہ اپنے گھر بار چھوڑ کے میرے ساتھ جہاد پہ چلو، اگر آپ ہمیں ایکسکلوسیولی اسپیسیفکلی ایکسپریسلی حکم دیتے تو قسمیں کھاتے ہوئے آئیں گے یا رسول اللہ کہ ہم گھر بار چھوڑ دیتے اور آپ کے ساتھ جہاد پہ نکل پڑتے. اے میرے حبیب ان سے فرما دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم، قل فرما دیجئے لا تقسموا، قسمیں نہ کھاؤ. قسموں سے تمہارے کردار کی صفائی نہیں ہو سکتی، قسموں سے تمہارے قول اور عمل کا تضاد دور نہیں ہو سکتا، قسموں سے تمہارے قلب و باطن کے اندر جو میل کچیل اور منافقت ہے اس کی صفائی نہیں ہوگی. طاعۃ معروفہ، تمہارے کردار کا ثبوت تو میری اطاعت ہے، عملی اطاعت ہے معروف طریقے پر. اگر میرے ہر حکم کو حجت مانو، میرے ہر فرمان پر جو تم تک پہنچے کسی ذریعے سے، جب میں نے اعلان کروایا اور صحابہ نے اعلان کیا کہ میرے آقا علیہ السلام نے جہاد پر روانہ ہونے کا حکم دیا ہے یا فلاں مہم پر روانہ ہونے کا حکم دیا ہے، تو جب تم تک خبر پہنچی تو جس طرح باقی صحابہ گھر بار چھوڑ کے نکل پڑے، تم تک بھی تو وہ خبر پہنچی تھی نا. اگر تم واقعی صدق کے دل سے ایمان والے ہوتے تو بس یہ خبر سن کر کہ فرمان رسول کا اعلان کیا جا رہا ہے تم گھر بار چھوڑ کے میرے ساتھ چلے آتے. چونکہ تمہارے عمل میں اطاعت نہیں ہے، تمہارے عمل میں میرے حکم اور میرے پیغام کو حجت ماننا نہیں ہے، میرے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنا نہیں ہے، اور تمہارے کردار کے اندر میرے حکم کے ساتھ انحراف ہے. اس لیے اب قسمیں کھا کر اس انحراف کو چھپانے کی کوشش نہ کرو. طاعت معروفہ، معروف طریقے سے جو طاعت ہے وہ تمہارے عمل کی اور تمہارے عمل کے لیے ثبوت بنتا. لا تقسم، اب قسمیں کھا کر اپنے عمل کا ثبوت نہ دو. اس کے بعد فرمایا قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، فرما دیجئے اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر تم رسول کی اطاعت سے اور اللہ کی اطاعت سے جو کہ ایک ہی اطاعت ہے پھر گئے، فَإِنَّمَا عَلَيَّ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، پھر رسول نے تو جو ذمہ داری اٹھائی تھی وہ اس کا اسی کا ذمہ دار ہے، وہ اس نے تم تک پہنچا دی. اور جو ذمہ داری تم پر تھی اطاعت کرنے کی، رسول کی ذمہ داری تھی پیغام پہنچانے اور حکم دینے کی، وہ دے چکا. تمہاری اطاعت تھی، تمہاری ذمہ داری تھی اس حکم کی اطاعت کرنے کی، تم اس کے ذمہ دار ہو. اور آگے فرمایا ایکسکلوسیولی اطاعت رسول پر وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، لوگو سمجھ لو، قسمیں نہ کھاؤ، اپنے کردار کے دوغلا پن کو ختم کرو، ظاہر اور باطن کے تضاد کو ختم کرو، یا سیدھے سیدھے کافر رہو یا سیدھے سچے دل سے مومن بنو. اور قاعدہ کلیہ ایمان کا یہ ہے وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم اس رسول کی اطاعت کرو گے تو صرف تبھی ہدایت پاؤ گے. یہ آیت نمبر 54 ہے اور بڑا کرکس ہے اس پورے مضمون کا، لب لباب ہے، نچوڑ ہے، مغز ہے. اللہ نے فرمایا شرط عائد کر دی وَإِن تُطِيعُوهُ، ہو کا مرجع رسول ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمفیسس ڈالا ہے، تاکید کی ہے اور فرمایا ہے کہ اگر تم
شرط یہ ہے اگر تم صرف اس رسول کی اطاعت کرو گے، اس کے ہر حکم کو حجت مانو گے. اور یاد رکھ لے جب یہ آیت آ رہی ہے تو اس کے مخاطب صرف آقا علیہ السلام کی ظاہری حیات کے لوگ نہ تھے. اگر قرآن آج تک قرآن ہے اور حضور کی نبوت اور رسالت آج تک رسالت باقیہ اور دائمہ ہے، اور قیامت تک یہ قرآن بھی باقی ہے اور رسول کی رسالت بھی باقی ہے اور ہم بھی حضور کی امت ہیں، تو پھر یہ قرآن ہم سب کو انفراداً بھی اور اجتماعاً بھی، جیسے ابو بکر و عمر عثمان و علی سے مخاطب تھا، جس طرح عہد رسالت مآب کے انسانوں سے مخاطب تھا، جس طرح آقا علیہ السلام کے زمانے اور صحابہ اور تابعین کے دور کے انسانوں سے مخاطب تھا، اسی طرح قرآن 15 صدیاں بعد آج ہم میں سے ہر ایک کلمہ گو سے مخاطب ہے. ہمیں بھی قرآن اسی طرح خطاب کر رہا ہے، اور جب ہم نہ ہوں گے تب بھی یہی قرآن ہوگا اور قرآن کا یہی خطاب ہوگا. ہمارے صدیوں بعد آنے والی نسلوں کو بھی قرآن کا یہی خطاب ہوگا. خطاب قرآن نہیں بدلتا، اللہ کا کلام ہے، اللہ کا حکم ہے، اور قیامت تک ہر نسل میں، ہر زمانے میں، ہر مقام پر یہی خطاب ہوگا. اور قرآن اس وقت سے لے کر آج تک اور آج سے قیامت تک ہر دور کے مسلمانوں کو یہی خطاب کر رہا ہے. کیا؟ وَإِن تُطِيعُوهُ، اے میرے مصطفیٰ کے کلمہ گو لوگو، اے نبی اکرم کے کلمہ پڑھنے والو، اے خود کو مسلمان کہنے والو، اے قرآن پر ایمان کا دعویٰ کرنے والو، اے میری توحید اور میرے محبوب کی رسالت پر ایمان کا دعویٰ کرنے والو، خود کو امت مسلمہ کا فرد سمجھنے والو، اگر تم چاہتے ہو کہ سچی ہدایت ملے، تمہیں فلاح ملے، تم ایمان کی راہ پر گامزن ہو، تو پھر ان تطیعوہ، دیکھ لو اس رسول گرامی کو، اس تاجدار کائنات کو، اس محمد عربی کو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کو، جو میرے منشا کا مظہر ہے، جو میری رضا کا مظہر ہے، میرے ہر حکم کا منظر ہے، میرے امر و نہی کا مظہر ہے، جو میرا سفیر بھی ہے، میرا نبی بھی ہے، میرا حبیب بھی ہے، میرا رسول بھی ہے. جو یہ کہتا ہے وہی میرا کہنا ہوتا ہے، جو یہ کرتا ہے وہی میرا فعل ہوتا ہے، جو یہ حکم دیتا ہے وہی میرا امر ہوتا ہے. اگر پھر تم کلمہ گو ہو تو سمجھ لو وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر اس رسول کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے، اس رسول کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے. وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، رسول کی ذمہ داری بس اتنی تھی کہ یہ پیغام تم تک پہنچا دے. اب جس نے اطاعت کی وہ ہدایت پا گیا، اور جس نے اس اطاعت رسول پاک کی حکم کو حجت نہ مانا اور حدیث اور سنت رسول کو حجت نہ مانا اور اطاعت سے گریز کیا، وہ گمراہ ہو گیا، اور اس کے گمراہ ہونے کی ذمہ داری پہ رسول پہ نہیں، چونکہ رسول اپنا فرض ادا کر چکے. یہ آیت نمبر 54 ہے سورہ نور کی. آج کی گفتگو یہاں ختم کرتے ہیں. اگلی نشست میں انشاءاللہ قرآن مجید کی بقیہ آیات مبینات کی اور آیات بینات کی انشاءاللہ تعالی مطالعہ کریں گے. وما علینا الا البلاغ. یا نبی سلام علیک، یا